بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بصالح صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 40 سال سے 50 سال سے کوئی 30 سال سے کوئی 20 سال سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن وہ متقی نہیں بنتا، پرہیزگار نہیں بنتا، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ متقی بنے گا۔ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار۔ پرہیزگار کا معنی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچ جائے۔ اب اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا قرآن وہ ہے لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، لیکن یہاں پر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال بھی بندہ روزے رکھے تو 60 سال بعد بھی متقی نہیں بنتا۔ اب قرآن میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو پھر بندہ متقی کیوں نہیں بنتا؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ایک ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں۔ اب بندہ جب ٹیسٹ کروا کے لاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک مرض ڈائیگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے مرض کی کہ آپ کو فلاں مرض ہے۔ اب ڈاکٹر اس کو ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ 1 مہینے کی دوائی دے دی، 1 مہینے کا پرہیز دے دیا۔ اب وہ بندہ پورا مہینہ دوائی کھاتا ہے، صبح بھی کھاتا ہے شام بھی کھاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا وہ پرہیز نہیں کرتا۔ تو جب مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائے گا تو رپورٹ ٹھیک آئے گی؟ بولے تو صحیح ہے۔ مرض ڈائیگنوز کرنے میں شک نہیں، ڈاکٹر نے جو میڈیسن لکھی اس میں شک نہیں، دوائی کی تاثیر میں شک نہیں، بندے نے پورا مہینہ کھائی بھی ہے شک نہیں ہے، لیکن مہینے بعد اس کی رپورٹ پھر بھی ٹھیک اس لیے نہیں آئی کہ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ یہی حال مسلمان کا ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، سحری بھی کرتا ہے افطاری بھی کرتا ہے، لیکن رب نے جن کاموں سے باز رہنے کے لیے کہا تھا نا وہ کام نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے جو حالت مسلمان کی 1 رمضان کو ہوتی ہے وہی 1 شوال کو بھی ہوتی ہے۔ روزوں میں شک نہیں ہے، اس کی تاثیر میں شک نہیں ہے، رب کے قرآن میں شک نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم پورا مہینہ دوائی تو کھاتے ہیں لیکن پرہیز روزے کی حالت میں بد نگاہی، روزے کی حالت میں جھوٹ، روزے کی حالت میں غیبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ المنورہ میں حکم دیا کہ آج سارے روزہ رکھیں، نفلی روزے کا حضور نے حکم دے دیا۔ تو مدینہ کے جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے روزہ رکھا۔ تو افطار سے کچھ دیر پہلے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا آقا فلاں محلے کے اندر 2 عورتیں ہیں جو شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں آ رہی اور وہ اجازت طلب کر رہی ہیں کہ وہ افطار کر لیں، افطاری کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا صحابی وہ کس چیز کی اجازت مانگتی ہیں، وہ تو روزہ کب کا کھول چکی ہیں۔ اب صحابی نے حضور کا پیغام سنا، جا کر ان خواتین سے کہا کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ تم نے روزہ کب کا کھول لیا ہوگا۔ تو ان خواتین نے رونا شروع کر دیا کہ ہم نے کیسے روزہ کھول لیا، ہم نے طلوع سحر سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اور اپنے شوہروں کے قریب بھی نہیں گئی، تو ہمارا روزہ کیسے ختم ہو گیا؟ وہ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا آقا وہ تو کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے پیا نہیں ہے،
اپنے خاوند کے قریب بھی نہیں گئی تو ہمارا روزہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی ان دونوں کو مجلس میں لایا جائے۔ خواتین نے پردہ کیا، حضور کی بارگاہ میں آئی۔ حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا 2 مٹی کے پیالے لاؤ۔ 2 مٹی کے پیالے لائے گئے، دونوں کو ایک ایک دیا گیا، اور میرے حضور نے فرمایا اپنے حلق میں انگلی اتارو اور قے کرو۔ جب انہوں نے اپنے حلق میں انگلی اتاری اور قے کی تو ان کے اندر سے انسانی گوشت بونا ہوا نکلا، خون کے لوتھڑے اور انسانی گوشت کے لوتھڑے نکلے، جس کو دیکھ کر انہوں نے چیخ ماری کہ واللہ ہم نے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی جیسے وہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تاثیر میں شک، قرآن میں شک، لیکن ہم پرہیز نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان سے پہلے جو حالت ہوتی ہے وہی رمضان کے، اور اسی طرح جو حالت پہلے سال تھی 50 سال روزے رکھنے کی بعد بھی حالت تبدیل اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ پرہیز نہیں کرتا۔ ایک رمضان اگر اس نے پرہیزگاری کے ساتھ گزارا ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہ میں، اپنی زبان میں پرہیزگاری کو لازم کر لے۔ تو اس لیے رمضان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پرہیزگاری ہوتا ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، روزہ بے حیائی سے، بد کلامی سے، جھوٹ سے، غیبت سے بھی منع کرتا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، مومن جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، مومن کا روزہ اس کی زبان کا بھی ہوتا ہے، مومن کا روزہ اس کے ہاتھ پاؤں ہر عضو کا ہوتا ہے، جس سے وہ پرہیزگاری ثابت کرتا ہے۔ تو اس واسطے اگر رمضان کا اثر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دوائی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب تک پرہیز نہیں کریں گے رمضان کی تاثیر ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تیسری بات، اور میں کچھ مسائل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ تیسری بات، ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے تو مساجد میں نمازیوں کا رش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دنوں میں بھی نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 3 نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد لوگ کثرت کے ساتھ مساجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی کرتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی، افطاری کے بعد نہیں کرتے، اور عشاء کے بعد ویسے تراویح ہوتی ہے تو لوگ ان 2 نمازوں میں قرات کم کرتے ہیں، فجر، ظہر اور عصر میں زیادہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو دوست ایک دوسرے کو فخریہ انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ یار میں نے اس بار 1 قرآن مکمل کیا، میں نے 2 قرآن مکمل کیے، میں نے 3 قرآن مکمل کیے۔ رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، اور جس سال حضور نے پردہ فرمایا ہے حضور نے اس سال رمضان میں 2 بار قرآن سنایا، اور حضور اپنی منزل کا دور جبریل امین سے کیا کرتے تھے۔ جبریل حضور کا سپارہ سنتے تھے اور حضور پھر جبریل کا سپارہ سنا کرتے تھے۔ حضور کا جو دور تھا وہ جبریل امین کے ساتھ ہوتا تھا، اور حضور نے آخری سال 2 بار قرآن سنا بھی ہے اور 2 بار قرآن جبریل کو سنایا بھی ہے۔ اب رمضان میں 1 قرآن پاک پڑھنا تراویح میں بھی سنت ہے اور تراویح کے علاوہ بھی سنت رسول ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن آپ 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، بڑھ چڑھ کے پڑھیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن سارا قرآن پڑھنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی 1 آیت سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیں، وہ سارے قرآن سے افضل ہے۔ اب ہوتا بھلا کیا ہے، جو محلے کی بیویاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک سرانے پہ رکھتی ہیں اور انگلیاں پھیری جاتی ہیں، پھیری جاتی ہیں انگلیاں۔ شام کو جب اٹھتی ہیں جی میں 7 سپارے پڑھ لینا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا پہلی آیت میں اللہ فرما کیا رہا ہے؟ سانوں کی لگے بس انگلی پھیرتے جائیں گے۔ قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بیمار ہو جائیں تو تعویذ گلے میں پہنتے ہیں، پہننا چاہیے، قرآن کی برکت ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کاروبار نہ چلے تو تعویذ لے کے گلے میں رکھ دیا جائے، رکھنا چاہیے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن آیا تھا ہدی للمتقین، وہ ہدایت بن کے آیا تھا، وہ ہمارے لیے تعویذ، کاروبار کی برکت
مل جاتی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا جس طرف ہم چل پڑے، اور قرآن مجید نازل کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ جب کوئی مر جائے تو صرف تبھی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے۔ اس لیے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رمضان تو ایسا گزارے نا کہ کم از کم میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینے لگوں، اگر آپ توجہ کریں گے نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ روزانہ صرف ایک آیت پڑھیں، کتنی؟ ایک آیت، بولے تو صحیح آپ، ایک آیت، سارا دن اس آیت پہ عمل کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ لاما صاحب کا بیان سن رہے تھے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک میں یہ ترجمہ پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، پھر سارا دن کوشش کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگلے دن دوسری آیت پڑھیں، ایک آیت روز پڑھیں، 30 روزے ہو گئے، 30 آیتیں پڑھ لی، بندے میں 30 برائیاں ختم ہو جائیں۔ بتائیں بندہ مومن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات مومن ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں کر دے، لیکن راتوں رات ایسی تبدیلیاں نہیں آتی۔ آپ آہستہ آہستہ کوشش کرنی شروع کریں، ایک آیت پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ چلیں میں آپ کو ایک کھلی آفر اور دیتا ہوں۔ ایک مہینے میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4۔ ہفتے میں صرف ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھ لیں اور اس پر پورا ہفتہ عمل کریں۔ ایک مہینے میں کتنی برائیاں ختم ہو گئی؟ 4۔ اب جس نے 20 سال سے روزے رکھے ہیں، 20 کو دیں 4 سے ضرب، کتنے ہو گئے؟ 20 چوکا۔ آپ خود فیصلہ کریں، جس انسان سے 80 برائیاں ختم ہو جائیں گی وہ معاشرے کا اچھا فرد بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے آہستہ آہستہ چلنا سیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں نا ایک بزرگ آیا کرتے تھے، جب امام مالک درس حدیث دیا کرتے تھے تو کبھی انہوں نے 3 دن کے بعد آنا، کبھی 6 دن کے بعد، کبھی 2 مہینے کے بعد آنا۔ تو جو امام مالک کے شاگرد تھے نا وہ بڑا اس کو عجیب محسوس کرتے تھے کہ یار یہ بابا ہے، کبھی 3 دن بعد آتا ہے، کبھی کلاس میں، کبھی 6 دن بعد، کبھی مہینہ نہیں آتا، یہ کوئی کلاس کا طریقہ ہے؟ تو ایک شاگرد کو، کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو استادوں کو کرنے والے ہوتے ہیں کہ استاد جی اب کو کردہ کی پیا، طبیعت ہوتی ہے نا شاگردوں کی، ان سے برداشت نہیں ہوتا جب تک چونڈی کاٹ نہ دیں، حالانکہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اب وہ امام مالک کا شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی یہ بابا جی کبھی 3 دن بعد، کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینے بعد آندے نے، تو آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں کہ کلاس کا ادب یہ تھوڑی ہوتا کہ جب مرضی منہ اٹھا کے آ جاؤ۔ تو امام مالک جانتے تھے کہ بابا جی لیٹ کیوں آتے ہیں، دیر سے کیوں آتے ہیں، تو جب شاگرد نے چونڈی کاٹ ہی دی نا، سوال کر ہی دیا، تو امام مالک نے ساری کلاس کے سامنے بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ کلاس میں کبھی 3 دن بعد، کبھی 6 دن، کبھی مہینے بعد آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے استاد جی میں آپ سے ایک حدیث سن کے جاتا ہوں۔ کتنی؟ ایک حدیث۔ جب تک اس پہ پورا عمل نہیں کرتا اگلی حدیث سنتا ہی نہیں ہوں۔ 3 دن میں عمل کر لوں تو 3 دن بعد آ جاتا ہوں، مہینہ لگ جائے تو جب تک میں اس حدیث پہ عمل نہیں نہ کر لیتا میں اگلی حدیث سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے نبی نے جتنی حدیثیں کہی ہیں وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے کہی ہیں۔ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اگر آپ ایک آیت، صرف ایک آیت، صبح فجر کے بعد قرآن کھول لیں، ترجمے والا، تفسیر والا، ایک آیت پڑھیں اور قرآن پاک بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ سارا دن کوشش کریں کہ اس آیت پہ عمل کریں۔ جب 1 مہینہ آپ ایسے گزار لیں گے نا، مہینے بعد آپ کا اندر خود گواہی دے گا کہ تو نے واقعی رمضان گزارا ہے، پھر رمضان بتائے گا کہ تم نے واقعی رمضان کو گزارا ہے۔ اس واسطے قرآن پڑھیں، آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں تاکہ پتہ چلے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آخری مثال اور 2-3 مسائل میں ذکر کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ آپ کے موبائل میں کسی ایسی زبان میں میسیج آ جائے جو آپ نہیں جانتے، جیسے کچھ لوگ انگلش نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگ عربی نہیں جانتے ہوں گے، اگر آپ کے موبائل پہ آپ کے چاہنے والے کا میسیج آئے لیکن اس زبان میں آئے جو آپ نہیں جانتے، تو آپ میسیج ڈیلیٹ کر دیں گے کہ کسی سے کہیں گے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عاشق لوگوں نے تو بولنا چاہیے تھا نا یار، کیا کریں گے؟ کسی سے کیا کہیں گے؟ یار یہ پڑھ کے بتائیں اس پہ۔ ایسا ہی ہے، ایک میسیج اللہ نے بھی ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم نے کبھی کھول کے کسی کے سامنے رکھا کہ پڑھ کے سنا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کھول کے اس کو پڑھا ہی نہیں کہ رب ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اس واسطے ایک رمضان ایسا گزارے کہ دوائی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟
بولے لو صحیح ذرا. اور دوسری بات قرآن پہ انگلیاں ایک آیت پڑھ لیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک مائی بڈھی تھی نا, اس کا بیٹا چلا گیا یورپ, اس نے ہر مہینے نا ماں کے لیے خط بھیجنا, ہر مہینے ماں کے لیے خط بھیجنا. اب ماں جو تھی وہ ان پڑھ تھی, خط آنا اس نے چومنا, میرے پتر کا خط آیا, اس نے جمع کری جانے, خط جمع کری جانے, پڑھنا اس کو آتا نہیں تھا. ایسا ہوا کہ مائی بڈھی نا بیمار ہو گئی اور غربت اتنی کہ علاج نہ ہو سکا اور مر گئی. تو بیٹا جب ماں کے جنازے پہ آیا تو لوگوں نے اتنی لان تان کی کہ یار تو خود یورپ میں یاشیاں کر رہا ہے اور تیری ماں فاقوں سے مر گئی, اپنا علاج نہیں کرا سکی. اس نے کہا میری ماں فاقوں سے کیوں مر گئی, میں تو اس کو ہر مہینے چیک بھیجا کرتا تھا. تو جب بیٹے کے خط کھول کے دیکھے تو ہر مہینے اس میں پیسے کا چیک ہوتا تھا, لیکن ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ چوم چوم کے اوپر رکھتی رہی اور فاقوں سے اور غربت سے مر گئی. آج مسلمان بھی قرآن چوم چوم کے تو اوپر رکھتا ہے لیکن کھول کے پڑھتا نہیں ہے کہ رب نے ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہوگا. آج ذلت کا شکار مسلمان اس لیے, قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے, تویز ڈالنے کے لیے, تویز گلوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ نے قرآن نازل کرنے کا مقصد خود بیان کیا, ہدی للمتقین, تاکہ متقین اس سے ہدایت پا جائے. تو قرآن کو قرآن سمجھے. ہم اپنے دوست کا میسج تو باغ کے پڑھاتے ہیں, بھائی کیا لکھا ہوا ہے, کبھی اللہ کا پیغام بھی تو دیکھیں نا. صبح اٹھ کے بندہ اخبار خریدتا جس میں جھوٹی خبریں ہوتی ہیں, بندہ پیسے دے کر جھوٹی خبریں پڑھتا ہے اور فی سبیل اللہ کی سچی خبریں قرآن نہیں پڑھتا. یہ ذلت کا سبب بنا. اس واسطے ایک رمضان ایسا گزارنا کہ دوائی کے ساتھ ساتھ, اور نمبر 2 قرآن پہ انگلیاں, ایک آیت پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, اس کے بعد قرآن بند کر دیں, لیکن سارا دن اس آیت پہ عمل کریں. یار آپ ایک مہینے میں 10 برائیاں بھی ختم کر دیں تو آپ خود فیصلہ کریں کیا لوگ ہمارے ساتھ جڑ نہیں جائیں گے, عزت نہیں کریں گے, ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے. اس لیے قرآن پہ انگلیاں نہ پھیریں. میں کچھ مسائل ہیں جو روزے کے حوالے سے ہیں ان کو سمجھ لیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے. جن لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ان کو 2 مرتبہ ویکسین لگائی جاتی ہے. ایک مرتبہ لگ جاتی ہے, پھر 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد دوبارہ لگائی جاتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کی ویکسین لگانے کی جو ڈیٹ ہے وہ رمضان میں آ رہی ہے. تو اب لوگ پریشان ہیں کہ روزے کی حالت میں ویکسین لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے, اور ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. ویکسین کے ساتھ ساتھ آپ انجیکشن بھی لے لیں, ڈرپ بھی لے لیں. میں تینوں کو ایک ہی مسئلے میں بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ انجیکشن نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ ٹوٹنے کی وجوہات لکھی ہیں, جیسے پیٹ میں معدے کے راستے سے کوئی چیز چلی جائے, منہ کے راستے سے چیز چلی جائے, یا الٹی آ جائے, قے آ جائے, یہ وہ چیزیں تھیں جو حضور کے زمانے میں پائی جاتی تھی. انجیکشن حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو پھر فقہا کے 2 گروہ بن گئے. بعض نے کہا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا. میں سادہ لفظوں میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. سادہ لفظوں میں یاد رکھیں, اگر ایسا مریض ہے جس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شام تک انجیکشن نہ لیا تو طبیعت مزید بگڑ جائے گی, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انجیکشن بھی لگوائے اور روزہ بھی پورا کرے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف طاقت کے لیے انجیکشن لے لیتے ہیں, کبھی روزہ اچھا گزر جائے گا, تو ان لوگوں کو منع کیا جائے گا بھائی آپ انجیکشن نہ لگوائیں. سادہ لفظوں میں بات یاد رکھیں, اگر مرض ایسا ہے کہ شام تک انتظار نہیں ہو سکتا تو آپ انجیکشن بھی لگوائیں, روزہ بھی پورا کریں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور فتویٰ بھی اسی قول پہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے, ڈرپ لگانے سے یا کرونا کی ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزے کو مکمل کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ جو اکثر اور بیشتر رمضان میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے سحری کھاتے ہیں اور فوراً سو جاتے ہیں, کھانا ہضم نہیں ہوتا, جب دوبارہ سو کر اٹھتے ہیں تو الٹی آ جاتی ہے, وامٹنگ ہو جاتی ہے. تو الٹی آنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف کر لیں گے تو مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہے. الٹی آنے کی صورت میں روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب 3 چیزیں پائی جائیں. کتنی؟ 3 چیزیں. تھوڑا آستہ بولیں ذرا, 3 چیزیں. تھوڑا اور آستہ بولیں. 3 چیزیں. نمبر 1, اس بندے کو روزہ یاد ہو. بندے کو روزہ یاد ہو. کیا بولا؟ یاد ہو. نمبر 2,
اس بندے نے خود کوئی ایسا عمل کیا جس سے الٹی گئے، جیسے حلق میں انگلی اتار دی، یا کسی ایسی چیز کو سونگھ رہا ہے جس سے بندے کا دل کراہتا ہے اور الٹی آتی ہے، بندے نے خود کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ اس سے، بولے تو صحیح ہے، پہلی صورت کیا تھی کہ اس کو روزہ، نمبر 2 اس نے خود کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے اس کو قے، اور تیسری چیز الٹی منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر قے اس کو کہتے ہیں جس کو انسان روکنا بھی چاہے تو روک نہ سکے، وہ پریشر سے اتنی ہوتی کہ بندہ منہ بند بھی کرے تو نہیں رکھ سکتا۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ایک چیز بھی کم ہوگی تو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ بندے کو روزہ یاد ہے اور قے بھی منہ بھر کے آئی ہے، لیکن بندے نے خود کوئی عمل نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب بندے نے عمل بھی خود کیا ہے، اس کو روزہ بھی یاد ہے لیکن قے منہ بھر کے نہیں آئی، پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب الٹی بھی منہ بھر کے ہے، روزہ بھی یاد ہے لیکن بندے نے عمل خود نہیں کیا، پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تینوں کی تینوں چیزیں جمع ہوں کہ بندے کو روزہ بھی یاد ہو، اس نے عمل بھی خود کیا ہو، اور قے بھی اس کو منہ بھر کے آئے، جب یہ تین کی تین چیزیں جمع ہوں گی تو الٹی آنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ کون سی چیزیں؟ پہلی کیا ہے؟ روزہ، نمبر 2 بندے کا اپنا، اور نمبر 3 قے منہ بھر۔ ٹھیک ہے، یہ تین کی تین چیزیں ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ادروائز روزہ، اور بالعموم کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسا عمل نہیں کرتا کہ اس کو الٹی گئے، لہٰذا الٹی آنے کی صورت میں روزہ تبھی ٹوٹے گا جب بندے کو روزہ بھی یاد ہو، اس کا عمل بھی اپنا ہو، اور قے بھی اس کو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلی صورت جو بالعموم نوجوانوں کے ساتھ پیش آتی ہے، کیونکہ کھانا کھا کے لوگ فوراً سو جاتے ہیں، تو جب اٹھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان پہ غسل فرض ہو چکا ہے۔ غسل فرض ہونے کی صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، بندے نے خود کوئی عمل کیا ہے اور پھر غسل فرض ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندے کا اپنا عمل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سادہ لفظوں میں بس یاد رکھیں، غسل فرض ہوا، اس میں بندے کا اپنا عمل شامل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندے نے خود سے کوئی عمل نہیں کیا، از خود غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر روزہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے اگلا مسئلہ روزے کی حالت میں بلڈ دینے کا مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بلڈ دینا پڑ جاتا ہے، تو بلڈ دینے کی صورت میں صرف وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے بندہ روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ دے بھی سکتا ہے، اور اگر طبیعت خراب ہے تو بلڈ لگوا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اور عجیب و غریب مخلوق ہے۔ سارا سال آپ ان کو شادیوں پہ دیکھ لیں، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس بندے کو شوگر ہے، اس بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، تسی روزہ نہیں رکھیا بھائی مینوں شوگر ہے، 11 مہینے شوگر ان کو تیز نہیں ہوتی، بلڈ پریشر ان کا دماغ کو نہیں چڑھتا، اور جیسے ہی رمضان کا چاند چڑھتا ہے ان کا بلڈ پریشر بھی چڑھ جاتا ہے، شوگر بھی چڑھ جاتی ہے، کیونکہ چاند جو چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، 11 مہینے کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ شادی پہ، نہ فوتگی پہ، نہ دعوت پہ، کوئی پرہیز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تھوڑی توجہ چاہیے مجھے۔ ایک بلڈ پریشر کا یا شوگر کا وہ مریض ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے، لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد لازمی کچھ کھانا ہے، ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس لیول کی شوگر ہو کہ انسولین بھی لیتا ہے بار بار، انسولین تو وہ انجیکشن کے حکم میں آ جائے گی نا، انسولین لگانے سے روزہ، لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے 2-3 گھنٹے بعد نہ کچھ کھایا تو واقعی حالت بگڑ جائے گی۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شہر کا جو ماہر طبیب ہے، ماہر، آج کل جو محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، ماہر طبیب ہو، اور اس طبیب کی، ڈاکٹر کی شرط یہ کہ وہ خوف خدا رکھنے والا ہو۔ آج تو آپ ڈاکٹر کے پاس بخار کی دوائی لینے جائیں تو کیا کہتا ہے، پاجی کا روزہ نہ رکھنا۔ یہ تماشا بنایا ہوا ہے رمضان کے ساتھ لوگوں نے۔ طبیب ماہر ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ یہ کہے کہ آپ نے نہیں رکھنا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ بندے نے خود آزمایا ہو
کہ میں اگر اتنی دیر بھوکا رہوں تو میرے ہاتھ پیر بگڑ جاتے ہیں. بندے کا یا اپنا تجربہ ہو یا اس کو ماہر طبیب نے کہا ہو تو وہ اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن جو آج کل شوگر پائی جاتی ہے 100 میں سے صرف 2 لوگوں کی یہ حالت ہوگی, باقی 98% لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے نہیں رکھتے. اس واسطے اللہ کے خوف سے ڈر جائیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی نا, اللہ باقی 3 بھی قبول نہیں کرے گا. نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. ایک کو بھی چھوڑ دیا تو باقی 3 ویسے رد ہو جانی ہے. اس واسطے روزے کے بارے میں یہ جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں اس کو بالکل نہ کیا جائے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھاجی میں سارا دن کیڑا روزہ رکھا جی میں تراویح پڑھا. تراویح الگ عبادت ہے, روزہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا تراویح وہی پڑھے. تراویح نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی گناہ, روزہ نہیں رکھا وہ الگ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تراویح کے لیے یہ بہانہ کرنا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا, یہ بالکل غلط ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سحری کھاتا ہے اور اس کے دانتوں میں نا روٹی کے ذرات ٹکڑا کوئی رہ جاتا ہے اور بندہ برش کرنے کا وقت نہیں ملتا اور روزہ بند ہو جاتا ہے. تو جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کے دانتوں سے نا وہ لقمہ جو ہوتا ہے وہ اس کے حلق سے اتر جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہے, اگر وہ چنا, جو چنا نہیں ہوتا کالا اور سفید, اس چنے کی مقدار کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر اس سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بندے کو نا نیچے سے پریشر آتا ہے کہہ کا, لیکن وہ گلے سے ہو کے واپس چلا جاتا ہے. مواد سارا گلے تک آتا ہے لیکن باہر نہیں آتا حلق سے واپس. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ منہ کے اندر تک تو وہ پانی اور روٹی کے ذرات آئے تھے اور دوبارہ پھر حلق سے اتر گئے, تو وہ کیا حکم ہے؟ جو چیز منہ کے باہر سے آپ منہ کے اندر رکھیں گے اس سے روزہ ٹوٹے گا. کوئی چیز منہ کے اندر آئی اور اندر سے ہی اندر چلے گی تو اس سے روزہ. کوئی چیز آپ ہاتھ پہ رکھیں اور ہاتھ کے ذریعے منہ پہ رکھیں اور پھر اس کو کھا لیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آخری مسئلہ, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یہ جو سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے, اس میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. آخری مسئلہ, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو بزرگ ہی رکھے لیکن اللہ تھوڑا تھوڑا دین بھی دے دے. اب ہمارے گھروں میں ایک رواج ہوتا ہے, اکثر بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بھی جب تک اذانیں ہو رہی ہیں تب تک کھا پی لو. جب تک, اب تو ایک نیا رواج اور بھی آ گیا, جب تک ہمارے محلے کی اذان ہو رہی ہے تب تک آپ لیٹ اٹھو بیٹا کوئی بات نہیں, آپ کھاؤ پیو, ابھی اذانیں ہو رہی ہیں. میں ایک جملہ بولنے لگا, اگر آپ صرف جملہ سمجھ لیں گے تو مسئلہ بھی سمجھ لیں گے. روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. اذان روزہ بند کروانے کے لیے نہیں بلکہ نماز کے لیے ہوتی ہے. اگر اذان صرف روزے کے لیے ہوتی تو پھر باقی 11 مہینے نہ ہوتی. اذان کا تعلق کس سے ہے؟ بولے تو صحیح ہے. اذان کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے, روزے کے ساتھ نہیں ہے. روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلا روزہ غالباً 4:11-12 پہ غالباً بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اذان شروع ہوئی ہے 4:15 پہ کسی محلے میں. اب کوئی یہ شخص کہے ابھی تک اذانیں شروع نہیں ہوئی, 4:11 کے بعد پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ. یہ جو غلط بیان کرتے ہیں نا کھا پی لو کچھ نہیں ہوتا, یہ قیامت کے دن ان کو حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اذان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روزے کے ساتھ اذان کا تعلق. اسی طرح اگر افطاری کا وقت ہو گیا, اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. افطاری کا وقت ہو جائے نا اور اذان نہ ہو تو افطاری کر لیتے کہ رک جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی, کرو ٹائم تو ہو گیا نا. تو سحری ٹائم یہ کلیہ کیوں نہیں بناتے کہ بند کرو بھائی ٹائم ہو گیا, تب کہتے ہیں ابھی اذان ہو رہی ہے. افطاری ٹائم اذان کا انتظار کوئی نہیں کرتا. آپ کہیں دعوت پہ چلے جائیں نا, افطار پارٹیوں پہ چلے جائیں, وہاں اذان کی آواز نہ آئے تو بندہ موبائل سے بھیجتا بھاجی ٹائم ہو گیا کھول لو. تب کوئی نہیں کہتا بھائی ٹھہر جو اذان ہونے دو پھر روزہ کھولیں گے. افطاری کے ٹائم اذان کا انتظار اور سحری ٹائم کہتے بھائی اذان تو ہو رہی ہے نا جی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ٹھیک ہے,
تو جو اذان ہوتی ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ. اذان ہوتی ہے جماعت کے لیے کہ بھئی جماعت کا وقت ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اور روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ. جیسے ہی وقت مکمل ہوا اس کے بعد اگر ایک ایک گھونٹ بھی حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا فرض ہوگی, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سحری بند ہونے کے بعد برش لے کے بیسن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر پیسٹ کے ذرات حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. طریقے کا دانت دبا کے صرف سامنے سے صاف کر لیں, پیسٹ نہ لگائیں, خالی برش کر لیں اگر وقت نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو پیسٹ سے اجتناب کریں. پیسٹ کا ایک ذرہ بھی حلق سے اتر گیا تو وہ روزے کو فاسد کر دے گا اور اس روزے کی قضا دینا بھی لازم آئے گی, ٹھیک ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ کریم ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.